میں علینا ہوں، ایک جرنلسٹ جسے پرانی جگہوں اور چھپی کہانیوں کا جنون ہے۔ مجھے ایک دن ایک فائل ملی جس پر لکھا تھا وارڈ نمبر 13 برن ریکارڈز۔ اس فائل کے اندر صرف ایک پرانی ڈائری تھی۔ صفحے جلے ہوئے تھے مگر بیچ میں کچھ الفاظ اب بھی زندہ تھے، جس میں لکھا تھا، میں اب بھی یہاں ہوں۔ جب میں اس بلڈنگ کے پاس پہنچی تو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، ہوا میں سرد خاموشی تھی اور میں اکیلی تھی، یا کم از کم مجھے ایسا لگا۔ بلڈنگ کے اندر قدم رکھتے ہی زمین پہ پرانے ویل چیئرز اور ٹوٹے بیڈز تھے، دیوار پر خون جیسے پرانے داغ، اور ہوا میں کوئی عجیب سی گندھ تھی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ آن کی اور سامنے لکھا تھا وارڈ نمبر 13 ریسٹرکٹڈ ایکسیس۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر صرف اندھیرا تھا، مگر اسی میں کچھ تھا جو ہل رہا تھا۔ میرے قدم رک گئے، لیکن تجسس نے مجھ سے قدم چلوا دیے۔ وارڈ کے اندر سب کچھ بکھرا تھا اور ایک شیلف پر وہ ڈائری رکھی تھی، اصلی ڈائری۔ ڈائری اٹھاتے ہی ایک ہوا کا جھونکا گزرا، روم کا دروازہ زور سے بند ہو گیا، ٹارچ بلنک کرنے لگی اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھل گیا خود بخود۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جن کا علاج نہیں ہوا وہ کبھی جا نہیں سکے، اور نیچے لکھا تھا، میں ہوں پیشنٹ 113، مجھے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ کسی نے میرا کاندھا چھوا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن ہوا میں پھر سے وہی گندھ تھی، اور ڈائری کے صفحے الٹنے لگے بنا کسی ہاتھ کے۔ میں نے ٹارچ ڈائری پر رکھی اور دیکھا، انک فریش تھی، جیسے ابھی لکھا گیا ہو۔ اگلا صفحہ، میں واپس آ چکا ہوں، اور اب جو بھی یہ پڑھے گا اس کا دم گھٹے گا۔ اسی وقت مجھے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، یہاں کوئی زندہ نہیں رہتا، اور روم میں دروازہ کھل گیا، لیکن دوسری طرف تھا۔ جو دروازہ کھلا تھا وہ اس بلڈنگ کے میپ میں تھا ہی نہیں۔ ایک نیرو کوریڈور تھا جہاں لائٹ کا کوئی سورس نہیں تھا، اور دیوار پر صرف انگلیوں کے نشان تھے خون میں۔ میرے فون کی بیٹری 15% پر آ گئی تھی، مگر میں رک نہیں سکتی تھی۔ ڈائری میرے ہاتھ میں تھی، اور اس کا ایک صفحہ اپنے آپ ہل رہا تھا، جیسے کوئی اسے پلٹ رہا ہو۔ کوریڈور کے اینڈ پر ایک روم تھا، اور اس پر نام لکھا تھا، رؤف، پیشنٹ 113، وہی نام جو ڈائری میں لکھا تھا، جسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ روم میں صرف ایک کرسی تھی اور اس پر جلے ہوئے ہاتھ کے نشان۔ اس کے نیچے ڈائری کا دوسرا حصہ پڑا تھا، اور ایک چھوٹی سی روح جسے صرف میں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے جب دوسرا حصہ اٹھایا تو ڈائری کا ٹیکسٹ خود بخود لکھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میں اب بھی زندہ ہوں، کسی اور جسم میں۔ ہوا بھاری ہو گئی تھی، روم میں ہر کونے سے آواز آ رہی تھی، میں 113 ہوں، مجھے کیوں جلایا؟ اور ایک آواز نے کہا، اب تم جلو گی علینا۔ میں نے ڈائری زور سے بند کر دی، مگر اسی وقت لائٹ آف ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ اندھیرا ہو گیا، لیکن کان میں صرف ایک چیخ گونجتی رہی، اور اس چیخ میں مجھے کسی اور کی سانس سنائی دی، بالکل میری گردن کے پیچھے، جیسے کوئی کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ جل رہے ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم مجھے بھول گئی تھی، پر میں تجھے نہیں بھولا۔ مجھے اس کی سانس میں جلن کی اسمیل محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے زندہ جلا دیا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر جسم ہل ہی نہیں رہا تھا۔
صرف آنکھوں سے دیوار دیکھ رہی تھی جس پر اب لکھا جا رہا تھا الینا ویلکم بیک۔ روم کا دروازہ کھل گیا اپنے آپ اور اس کے پیچھے اندھیرا تھا۔ پوری ایک اور دنیا تھی جہاں سب کچھ الٹا تھا۔ دیواریں چلا رہی تھی، زمین ہل رہی تھی۔ میں نے ڈائری زور سے بند کر دی، مگر اس کی روح اب میری سانسوں میں گھل گئی تھی۔ اس کی چیخ اب میری آواز بن چکی تھی اور میں صرف دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کی روح سے۔ میں بھاگ نہیں سکتی تھی، میں چیخ نہیں سکتی تھی، میں صرف سن سکتی تھی وہ سب کچھ جو وہ سنتا تھا جب اسے زندہ جلایا گیا تھا۔ آخری صفحہ ڈائری کا کھل چکا تھا اور اس میں صرف 3 الفاظ لکھے تھے، تو اب میں۔ اس نے مجھے لے لیا تھا پوری طرح۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں وارڈ نمبر 113 میں روحیں نہیں لیکھک بنتی ہیں، جو ڈائری کو پڑھتا ہے اسی سے اگلا صفحہ لکھوایا جاتا ہے لہو سے۔ اور اگر تم نے بھی یہ کہانی یہاں تک پڑھی تو شاید ڈائری کا اگلا صفحہ تم سے لکھوایا جائے گا، اسی خون سے جو ابھی تک ہمارے جسم میں گھوم رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔